بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم یہاں پارک میں آئے ہیں آپ کے لیے بنانے یہ ویڈیو، تاکہ آپ کو تھوڑی سی جو ہے نا ماحول چینج ہو اور آپ کو اچھا لگے، اور یہ پتہ چلے کہ ہمارے کراچی میں بھی بڑے پیارے پیارے سے پارک ہیں۔ اور یہ نیا ناظم آباد کا علاقہ ہے، یہاں میری بیٹی رہتی ہے۔ ابھی ہم اسی گلی میں اس کا گھر ہے، ہم وہاں چلے جائیں گے، آپ کو یہاں کا ویو بھی دکھائیں گے۔ اچھا جی، آج میں نے سوچا کہ کیونکہ ہم یہاں سبزہ زار ہے، یہاں آئے ہیں اور اتنا اچھا ماحول ہے، تو آپ کو اپنی کتاب جو ہے، میری ریفلیکشنز کتاب ہے، اس میں نے پوئٹری کمپائل کی ہے، انگلش میں ٹرانسلیشن کی ہے، تمام جو ہمارے جید شعراء ہیں نا، بڑے بڑے جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں ان کے۔ تو ابھی میں آپ کو سناتی ہوں بابا بلے شاہ کے۔ بابا بلے شاہ: غصے وچ نہ آیا کر، ٹھنڈ کر کے کھایا کر، دن تیرے بھی پھر جانگے، ایویں نہ گھبرایا کر، پیار دے ایسے بوٹے لا، پیار دے ایسے بوٹے لا، سارے پنڈ تے سایا کر، اپنے اندروں جھوٹ مکا، سچ دا ڈھول بجایا کر۔ واہ کیا بات ہے! اپنے اندروں جھوٹ مکا، سچ دا ڈھول بجایا کر، رکھی سکھی کھا کے تو سجدے وچ پڑ جایا کر۔ کیا بات کیا بات ہے! من اندر تو جھاڑو دے صفایا کر، اندر بار صفایا کر۔ کیا بات ہے بابا بلے شاہ! آپ کو بابا بلے شاہ کی ایک کہانی بھی بتاؤں، اور وہ یہ ہے کہ بہت بڑے شاعر، صوفی شاعر ہیں، اور آج کل تو جو بھی شاعر ہے وہ ضرور ان کا کلام گاتا ہے، لیکن وہ اورنگزیب جو بادشاہ تھا، مغل بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں تھے یہ۔ تو ان کا بڑا کلام جو ہے، اب جو صوفیوں کا کلام ہوتا ہے وہ اللہ سے ان کو اتنی نسبت، اتنی قربت ہو جاتی ہے، اتنی وہ ان کے اندر وہ کھو جاتے ہیں، استخراق میں کھو جاتے ہیں کہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی صفات تو ہیں، وہی تمام صفات ہیں جو اللہ کی ہیں، اس نے اپنی روح پھونکی ہے نا ہمارے اندر، تو جو اس کی روح کی صفات ہیں وہ ہمارے اندر بھی ہیں، تو لیکن وہ سمندر ہے اور ہم قطرہ ہیں، تو قطرے کی تو کوئی اوقات، کوئی بساط نہیں ہوتی نا سمندر کے سامنے۔ لیکن یہ جو صوفی ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ سے بہت لگاؤ ہوتا ہے، بڑی ان کی عبادت ہوتی ہے اور بڑی خدمت ہوتی ہے، اور عوام سے، اس کی مخلوق سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور یہ جو ہے منصور حلاج نے تو انا الحق کہہ دیا تھا، جس پہ انہیں سنسار کیا گیا۔ تو یہ بابا بلے شاہ جو تھے، ان کے کلام میں بھی کچھ ایسا مواد ہے جو کہ وہ بادشاہ کو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو کافر ہے، اس کا تو کلام جو ہے اس میں تو کفر ہے، تو آپ تو اس کو سزا دیں۔ تو بادشاہ سلامت بے وقوف ہوتے تھے، ان کو تو وزیر جو ان کے ہوتے تھے وہی عقل دیا کرتے تھے نا، ہم نے جتنی بھی کہانیوں میں پڑھا ہے کہ جو وزیر اعظم نے کہہ دیا وہ انہوں نے مان لیا، تو وہ وزیروں نے، مشیروں نے، اور جو چمچہ گیر ہوتے ہیں انہوں نے انہیں کہہ دیا کہ یہ ان کا جو کلام ہے، اس بات سنو، تصویر وہ سب صحیح آ رہی ہے؟ اچھا دیکھ لو۔ اچھا جی، تو ان کو کہا کہ یہ کافر ہے، اب انہوں نے کیا کیا، بادشاہ سلامت نے ان کو نکلوا دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بالکل ایک غیر آباد علاقے میں چلے گئے، لیکن ان کے جو چاہنے والے تھے، ان کے جو شائقین اور ان کے جو تعریف کرنے والے، ان کی محبت کرنے والے، وہ تو ان کے ارد گرد رہتے تھے۔ اب جب بابا بلے شاہ کا انتقال ہوا، ہاں اس سے پہلے بابا بلے شاہ کو سزا کے طور پہ 100 سال for 100 years ان کے کلام کو بین کر دیا گیا، ان کا کلام جلا دیا گیا، اور وہ بالکل جی ان کا کوئی نام بھی نہیں لے گا۔ لیکن اللہ بھلا کرے ہمارے سکھ بھائیوں کا، انہوں نے ان کا کچھ کلام جو تھا وہ اپنے پاس چھپا کے رکھ لیا، جو آج ہمارے پاس ہے، اور ہم اس کو پڑھ بھی رہے ہیں اور گا بھی رہے ہیں اور ذکر بھی کر رہے ہیں، اور ان کو بابا بلے شاہ کو جان بھی رہے ہیں۔ تو یہ احسان ہمارے سکھ بھائیوں کا ہے کہ انہوں نے ان کا کلام سنبھال کے رکھا۔ تو جب ان کا بابا بلے شاہ کا انتقال ہوا تو ان کو جو ہے دفنانے کی اجازت بھی نہیں دی بادشاہ نے، اس قدر بیوقوف کم عقل بادشاہ تھا وہ کہ اس نے دفنانے کی بھی اجازت نہیں دی، اور ان کو کچرے میں، گاربیج میں ان کی لاش کو پھینک دیا گیا۔
کتنی بری بات ہے کہ انسان کی ایک اللہ والی کی لاش کو گاربیج میں کوڑے کچرے میں پھینک دیا گیا. وہاں سے کچھ عیسائیوں نے اور کچھ جو سکھ برادری تھی، جو اچھے نیک دل لوگ تھے، شریف لوگ تھے، انہوں نے ان کی لاش کو وہاں سے اٹھایا اور پھر اس کو دفنایا. اور پھر آج دیکھے کہ ہر طرف بابا بلے شاہ کے علاوہ تو کوئی سنگر ہے ہی نہیں جس نے ان کا کلام نہ گایا ہو یا ان کا کلام دلوں میں نہ اترتا ہو. تو یہ تھی بابا بلے شاہ کی کہانی. اور اگر ایک اور سنا دوں، یہ حضرت شاہ نیاز، یہ بھی بڑے صوفی گزرے ہیں، بڑے چھوٹا سا ہے ان کا، سن لیجئے. یہ ہے حضرت شاہ نیاز، ان کا کلام ہے. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ممکن ہوا کہیں واجب، کہیں فانی کہیں بقا دیکھا. کیا بات ہے! کہیں ممکن ہوا کہیں واجب، کہیں فانی کہیں بقا دیکھا. فانی اور بقا کا تو آپ جانتے ہیں نا کتنا آپس کا وہ ہے. ایک فنا ہے یعنی فنش، ڈیمینش، اور ایک ہے بقا، ایور لاسٹنگ، انفینٹی. تو یہ ان لوگوں کا جو ہے، اولیاء کرام جو ہیں، صوفی بزرگ جو ہیں، ان کا تو یہی ہے کہ یہ اپنی ذات کو فنا کر دیتے ہیں. اچھا جی، ان کا تیسرا شعر ہے. کہیں وہ بادشاہ تخت نشیں، کہیں وہ بادشاہ تخت نشیں، کہیں کاسا لیے گدا دیکھا. کہیں تو انہیں بادشاہت ملی ہے اور کہیں ان کو درویشی ملی ہے، کاسا لیے انہوں نے بھیک مانگی ہے. یعنی ان کے لیے بادشاہت اور ان کے لیے فقیری ایک ہی چیز تھی. ان کے لیے دنیا اور دنیا داری کوئی معنی نہیں رکھتی تھی نا. کہیں وہ در لباس معشوقاں، کہیں وہ در لباس معشوقاں، برسر ناز و انداز و ادا دیکھا. یعنی کہیں تو وہ عاشق بنے پھرتے ہیں، کوئی سمجھتا ہے کہ بس کچھ نہیں آتا ہے، نہیں تو عاشق ہیں، ہے نا. اب وہ کس کے عشق حقیقی میں وہ اتنے گم ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا کر رہے ہیں. برسر ناز و ادا دیکھا. کیا نہیں، برسر ناز و انداز و ادا دیکھا. یعنی ان کے انداز محبوبانہ، عاشقانہ، وہ سب دیکھے. کہیں عاشق نیاز کی صورت، اب یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، کہیں عاشق نیاز کی صورت، سینہ گریاں وہ دل جلا دیکھا. کیا بات ہے! اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں نا یہ حضرت شاہ نیاز صاحب کہ کہیں تو عاشق نیاز، کہیں تو عاشق تھا اور کہیں سینہ چاک اور گریباں چاک وہ اس حالت میں دیکھا. تو یہ ان ولیوں کی اور ان صوفیہ بزرگ کی یہی ہے. یہ کتاب ہے میری، اس میں میں نے صوفیانہ کلام کو بھی ترجمہ کیا ہے انگلش میں اور اردو والوں کو بھی کیا ہے. تو یہ کبھی انشاءاللہ اگر آپ کو یہ پسند آئی ویڈیو تو پھر بنا دیں گے، ورنہ اس کو برداشت کر لیجیے گا. بہت شکریہ آپ کا. خوش رہیے، سلامت رہیے. اللہ حافظ.